جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن صبح میں پڑھتا ہے، قرآن شام میں پڑھتا ہے، 12 فائدے اس کو ایسے نصیب ہوتے ہیں جو اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جو بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالی 12 طریقے کے کم از کم اس کو فائدے ملتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھے گا، قرآن پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو تاج پہنائیں گے جس کی چمک اتنی ہوگی کہ اس کی چمک کے سامنے سورج اور چاند کی چمک پھیکی پڑ جائے گی۔ دوسرا فائدہ قرآن پڑھنے کا دل کی صفائی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے کی برکت سے دلوں کو صاف فرما دیں گے۔ جو حسد، کینہ، بغض و عداوت پیدا انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ تمام بیماریاں اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے صاف فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائیں گے۔ تیسرا فائدہ اس سے یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت اس پر متوجہ ہو جائے گی۔ یعنی جو شخص قرآن کریم پڑھے گا، اگر زندگی کے اندر کوئی کام کرنے کے لیے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دیں گے، اس کے کام میں آسانی فرما دیں گے۔ حتیٰ کہ روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو شخص مشغول ہو جائے اور اس کو وقت نہ ملے دعائیں مانگنے کا، تو اس کے دل میں جو اٹھتی ہیں دعائیں، اس کے دل میں جو مانگنے کی خواہشات اٹھتی ہیں، اللہ تعالیٰ زبان پر لانے سے پہلے ہی قبول فرما لیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ شیطان سے حفاظت ہے۔ پانچواں فائدہ شفاعت کی خوشخبری ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے یہاں تک فرمایا جھگڑا بھی کریں گی اس شخص کے لیے جو ان کو پڑھتا ہے۔ چوری سے حفاظت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آیت الکرسی پڑھ لے اس شخص کو کے گھر کو نہ کوئی آگ جلا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے گھر میں چوری ہو سکتی ہے۔ آج آپ کتنے پریشان رہتے ہیں، تو آیت الکرسی کا ورد کریں۔ قرآن پڑھنے کا 7واں فائدہ یہ ہے، کبھی فاقہ اس کے گھر میں نہ ہوگا۔ قرآن پڑھنے کا 8واں فائدہ یہ ہے، خاتمہ بالخیر، ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ قرآن کی ایک سورت ہے سورہ کافرون جس کو کہا جاتا ہے، اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں رات کو سوتے وقت، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی موت عطا فرمائیں گے اور کفر والی موت سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ 9واں فائدہ حاجتوں کا پورا ہونا۔ قرآن کریم میں سورہ ہے سورہ یاسین جس کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے پورے دن کی حاجت اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں مشغول ہونے والا، جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، قرآن میں مشغول ہونے والے کو اگر دعا کا ٹائم نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ اس کی آٹومیٹک جو دل میں تمنائیں اٹھتی ہیں وہ پوری فرماتے جاتے ہیں۔ 10واں فائدہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ 11واں فائدہ شفاعت کی خوشخبری ہے قرآن پڑھنے والے کے لیے۔ قرآن خود بھی شفاعت کرے گا اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں وہ بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور 12واں فائدہ جادو سے حفاظت ہو جاتی ہے، نقصان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ آج نہ جانے کتنے لوگ جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے کی برکت سے ان کم از کم 12 فائدوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ یہ تو موٹے موٹے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں، ورنہ قرآن جس طرح سمندر ہے علم کے اندر، قرآن فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے دنیاوی اور اخروی سمندر ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا دیا ہوا کلام ہے۔ اللہ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق دے، ادب کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے گا ضرور قرآن کریم، چاہے ایک رکوع ہی پڑھیے گا۔